بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں کہیں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا پاکستان۔ سارے بیرون ملک مقیم پاکستانی مغرب میں ہوں، مشرق میں ہوں، دنیا کے جس کونے میں ہوں، مسلم امہ، آپ سب کو اللہ تعالیٰ سلامتی دے اور کل عالم کی خیر آپ جہاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے احباب اہل خانہ اور خاندان کو اپنی خصوصی حفظ و امان میں رکھے، اور پاکستان کو بھی۔ آج پھر کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو لگا ہوگا پتہ نہیں کدھر میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں اپنی لائبریری کے کس ڈیسک پہ اور کس جگہ پہ۔ اصل ایشو یہ تھا کہ ہر گھنٹے کے بعد جا رہی ہے بجلی۔ جس سیکٹر میں رہتا ہوں فٹ اس میں بجلی جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ یہ کنیکٹڈ ہے ایسی جگہوں سے جہاں پہ بجلی بہت ہی کوئی خرابی آ جائے، ٹیکنیکل فالٹ ہے تو پھر بجلی جایا کرتی تھی۔ لیکن جب سے امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں، رینڈم پوچھ لیں پورے پاکستان میں، تو 3.5 سال لوگوں کو عمران خان تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ اور جو اب رینڈم ہوتی ہے، جو بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے کسی وقت بھی بجلی جا سکتی ہے۔ میں جب پہلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان گیا، وہاں سے ایک فل بینچ تھا، وہ میں نے کیا۔ پھر کچھ کارکن تھے، ان کی جو بیل کرانی تھی، اس میں کچھ MNAs بھی شامل تھے، MPs بھی شامل تھے، اور بڑے دور دراز کے کارکن۔ رحیم یار خان کی کل ایک بہن نے میسج کیا ہوا تھا، ان کا بھائی گرفتار ہوا تھا، اس کو پہلے ان کارکنوں کو ڈھونڈنا، اور جس کا ہیل آف اے جاب، بہت بڑا کام ہے، اس لیے کہ جو اب ہو رہا ہے یہ دنیا کی تاریخ میں سوائے میرا خیال یہ ہے کہ یا ہندوستان کے ہندوتوا کے پرچارک مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، یا مقبوضہ فلسطین میں یہ سلوک ہوتا ہے۔ اپنی دھرتی کے لوگوں سے کوئی اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ ودن 24 آورز کسی عدالت میں پیش کیا جائے، یا کئی دن رکھنے کے بعد پچھلی ڈیٹ کے اگلی ڈیٹ کے ملا ملو کے سارے اپنے ارادے، ان سب کو ملا کے FIRیں کاٹی جا رہی ہیں، ساری بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ پھر آج اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کل بھی اور آج بھی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آج تھوڑا مجھے ارلی، اب میں اپنے ریزیڈنس میں بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں سے آپ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ جو میرے اسٹاف کے لڑکے آئے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہاں بھی ہر گھنٹے بعد، یعنی 1 گھنٹہ بجلی آ رہی ہے اور 1 گھنٹہ بجلی جا رہی ہے۔ بہت بڑا عمران خان نے کہا ہے کہ بجلی کا بحران پاکستان کے اندر آنے والا ہے۔ کچھ بات میں نے کل کی تھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ FIR کا ذکر آیا تھا آج لاہور کی ایک عدالت میں، جہاں وکیلوں کو بروٹلائز کیا گیا تھا اور 500 سے زیادہ وکیل گرفتار کیے گئے تھے، اور باقاعدہ اعلان کر کے کہا گیا تھا کہ ہم وکیلوں کو ماریں گے اور عوام کو باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ جو کچھ ہوا، خواتین کے ساتھ جس طرح ان کی ہیرسمنٹ ہوئی، اور جو آرڈر دینے والی ہے خود خاتون ہے، اس نے ایک گرفتاری کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس کی فرمائش کے اوپر جو ہوئی تھی، اور اس کے خلاف آج پہلا آئس بریک ہوئی ہے۔ اور لاہور میں ایک پرچہ، ایک بودلہ صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج لاہور ایوان عدل کے، انہوں نے عدل پابندی پہلا فیصلہ کیا، اور جو پولیس آرڈر ہے اس کی 2 دفعات اور 3 تعزیرات پاکستان کی دفعات، میرے خیال سے کچھ اور بھی بنتی ہیں جو بات پہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، وہ لگا کے انہوں نے کہا کہ یہ پرچہ درج کر دو۔ اور اس میں جو نواز شریف کے جتنے بھی پالتو تھے، ان پالتوؤں کا سب سے بڑا پالتو بھی نامزد کیا ہے وکلا نے، اور باقی جو ان کے پالتوؤں کے آگے چھوٹے پالتو ہیں جو ان کے لیے غنڈہ گردی کرتے ہیں وردی پہن کے، اور ان کے لیے سرکاری بندوق کو ان کی خواہش کے مطابق ان کے مخالفوں کی طرح، لاہور میں کون بھول سکتا ہے جلیانوالہ باغ اکراس دی بارڈر رہ گیا، لیکن اندر جو کچھ ہوا 2 دفعہ ہوا، 1 دفعہ نہیں، ماڈل ٹاؤن 1 اور ماڈل ٹاؤن 2، اور نظام قانون و انصاف اتنا بے بس ہے ان کے سامنے کہ جس سے 22 کلو نکلی، وہ اس محکمے کا انچارج ہے، گورنر پنجاب جو لگا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 14,400 چولستان کی زمین کے اوپر اس نے جو قبضہ کیا ہوا ہے کنال، اس کا ریفرنس کا وہ مطلوب ملزم ہے۔ تو جس طرح عمران خان نے کہا تھا نا، کوئی رہ تو نہیں گیا مخالفت کرنے والا، اسی طرح سے آج میں کہنا چاہتا ہوں کوئی رہ تو نہیں گیا جو مجرم ہے اور اس کو عہدہ نہیں ملا، فوراً رابطہ کرے چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ، ان کو فوری طور پہ عہدہ ملے گا۔ ایک یہ پرچہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم کچھ کارروائیاں اور بھی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور موومنٹ، یعنی اظہار رائے کی آزادی اور بولنے کی آزادی، اور اس کے ساتھ ہی اجتماع کی آزادی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پاکستان کے اندر موو کرنے کی آزادی، اس کے بارے میں 9 سوال سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھے گئے۔
ہوپ فلی وہ سنے جائیں گے, ہوپ فلی ان پہ ایڈجوڈیکیشن ہوگی, ہوپ فلی ان کے اوپر فیصلہ بھی آئے گا. ایک اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ایک دھاندلی کا پورا جال بنا جا رہا ہے, اس میں نے کل ایک بات آپ نے جو ووٹ تبدیل ہو رہے ہیں وہ اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو سینٹرل سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ مجھ تک بھی پہنچا سکتے ہیں. وہ ہم نے جو لائرز کی ٹیم بنائی ہوئی ہے میں اس کو اوورسی کرتا ہوں, تو آپ پورے پاکستان میں ہم ہیں, آپ کسی جگہ بھی وہاں ہمارے وکیلوں سے رابطہ کریں, بار ایسوسیشن سے رابطہ کریں. باریں ان کو میں شاباش دینا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ساری جگہ وہ جہاں جہاں مظالم ہوئے ہیں وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں اور والنٹریلی جتنے بھی وکلا کام کر رہے ہیں. کوئی بھی کیس فائل کرنا اس میں کچھ پیسے بھی پر کیس چند ہزار روپے تو لازماً لگتے ہیں اور وہ بھی کسی سے چارج نہیں کیا جا رہا, اور ضمانت نامے بھی ان کے اور ضمانتیں بھی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا حکم ہے. اور آئی ایم انشورنگ کہ کسی جگہ کے اوپر 100% ہم والنٹیئر ورک ہے, اور جو لوگ کھڑے رہے یہ ان کے اعزاز میں ہماری طرف سے ایک طرح کا خراج عقیدت ہے, اور ایک ان کی عظمت کے سامنے ان کی قوم کی طرف سے یہ ایک چھوٹا سا ایک جسچر ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کے پیچھے نہیں بلکہ آپ کے آگے کھڑی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف قوم کو لیڈ کر رہی ہے. حقیقی آزادی مارچ کی منزل کے حصول تک ہم آگے بڑھتے رہیں گے. میں اس کا تیسرا جو مقدمات کے سلسلے کا پاکستان کی جو آنے والی سیاست ہے اس کے اوپر جن کا اثر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے حوالے سے اس قدر ثبوت بڑے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, کچھ سوشل میڈیا پہ ہیں اور کچھ نہیں ہیں, وہ مل رہے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایسے الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ جو پاکستان میں جس طریقے سے انہوں نے فارمولہ, یہ کوئی گاڈ میڈ لا تو ہے نہیں, مین میڈ ہے کہ ہم شروع کریں گے ارسوائل فاٹا کے جو علاقے ہیں ان سے شروع کر کے وہاں سے گنتی شروع کریں گے, اور 6 سیٹیں انہوں نے کے پی کی کم کر دی ہیں, سندھ کی سیٹ بڑھا دی ہے, پنجاب. یہ سارا فارمولہ وہ جو ہے سیٹوں والا یہ آئین کے اندر آرٹیکل 44 سے شروع ہوتا ہے. آگے آپ دیکھ لیں جن کو انٹرسٹ ہے لا اور کانسٹیٹیوشن کے اندر, میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. تو وہاں یہ طے شدہ ہے کہ کتنی کس صوبے سے سیٹیں خواتین کی آئیں گی, کتنی آئیں گی وہاں مائنورٹی کی, اور کس فارمولے کے مطابق وہاں پہ کمی یا زیادتی ہوگی. تو جو متاثر ہوا ہے سیٹوں کی اس تقسیم سے, چاہیے تو یہ کہ پورے پاکستان کے اوپر ایک فارمولہ بنا کے اس کو تقسیم کیا جائے, لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ کوشش کیا کہ ہم عمران خان کا جو مین سٹیج جس کو سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ ہماری وہاں دوسری دفعہ وہاں پہ, حالانکہ کے پی کی تاریخ رہی ہے کہ تحریک انصاف سے پہلے وہ پورا انصاف کرتے رہے ہیں ان سے جو ان کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے, کبھی دوسری دفعہ ان کو ووٹ نہیں دیا, لیکن عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر یقین کرتے ہوئے انہوں نے دوسری دفعہ پی ٹی آئی کو منتخب کیا تھا. وہ جو ٹرم چل رہی ہے, اب الیکشن آ گئے, انشاءاللہ الیکشن میں تیسری دفعہ بھی وہاں پہ پی ٹی آئی ہوگی. کل مجھے سوات جانے کا اتفاق ہوا, ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کے بھائی تھے, اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ان کے وہ بردر ان لا تھے, بہنوئی تھے. وہ ہزارہ یونیورسٹی میں جا رہے تھے زیب صاحب لیکچر کرنے کے لیے, اور وہاں لیکچر کے دوران واپس جب وہ آئے لیکچر سے تو کار کریش میں وہ اللہ کی رضا کے مطابق واپس بلا لیے گئے. تو ان کے میں جنازے میں شریک ہوا. میں دیکھ کے حیران ہوا جس ٹائپ کی ترقی وہاں پہ ہو رہی ہے, اور اس سے زیادہ بڑی بات جو حیرانی والی یہ تھی کہ جو موٹر ویز وہ بنی ہوئی ہیں, آپ جو موٹر ویز شریف خاندان نے بنائی اس کا پہلا, دوسرا اور تیسرا ایک ہی ایجنڈا تھا, اور ان کے بارے میں کسی بیوروکریٹ نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے جب موٹر وے بننے لگی, تو انہوں نے کہا کہ ہم سب سے لمبی سڑک دنیا میں بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اور بھی لمبی سڑکیں ہیں, انہوں نے کہا چلیں ایشیا میں, تو انہوں نے کہا ایشیا میں تو اس سے بھی بہت لمبی سڑکیں ہیں. انہوں نے کہا کیسی؟ انہوں نے کہا جی ہرات یا غزنی سے لے کر کابل کے سونار گاؤں بنگلہ دیش کے اندر ایک آپ گاؤں ہے, اس وقت وہ ایسٹ پاکستان ہمارا جو بازو چلا گیا اس کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس جو ڈسکشن کے اندر انہوں نے ایک ہی سوال کیا کہ کتنے یہ میل ہے, تو انہوں نے کہا یہ ہزاروں میل ہے. تو انہوں نے کہا کس کے دور میں بنی؟ ان کو یہ بھی نہیں پتا, ان کو تو کھاد پائے سری منی لانڈرنگ اور چینی اور ٹی ٹی اور مقصود چپڑاسی جو آج کل ڈپٹی وزیر اعظم ہیں, اس کے علاوہ وہ کسی چیز کو نہ جاننا چاہتے ہیں اور نہ اس کو پہچاننا چاہتے ہیں. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ شیر شاہ سوری تھا جس کے پاس کچھ کہتے ہیں 5 سال اور کچھ کہتے ہیں 7 یا 8 سال اس کے پاس اقتدار کے تھے, تو اس نے یہ سڑک بنائی. تو وہ کہنے لگے
اب آپ ذرا تبصرہ سنیے گا، یہ فرام دی ہارسز ماؤتھ یہ بات باہر نکل کے ایک روایت بن گئی ہے پاکستان میں، اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ بات سچی تھی. انہوں نے کہا پھر تے بڑا کمیشن لیتا ہوگا بنان والوں نے، یعنی بڑا کمیشن ملا ہوگا ان کو جنہوں نے یہ سڑک بنائی تھی. تو میں اگلا جو سٹیپ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پیچھا کرے گی ان سارے مجرموں کو قانون کی، انصاف کی رسائی تک، اور اس کی جو مظلوم ہیں ان کی انصاف کے ایوانوں میں پذیرائی تک یہ پیچھا جاری رہے گا انشاءاللہ. کل پھر میں آپ سے بات کروں گا. لوڈ شیڈنگ اس درجے پہ پہنچ گئی ہے کہ آج ایک اور جو ٹریڈرز ہیں وہ بولے، انہوں نے کہا ہمارا کاروبار بند ہو رہا ہے، اور اگر یہ چند ہفتے بھی اور چلا تو آپ دیکھیں گے کہ جو اگلا آزادی مارچ ہے اس میں 3 دن پہلے پی ایم عمران خان صاحب سے پشاور میں ملاقات ہوئی تھی. کل پھر میں جا رہا ہوں، تو جو وہ بھی لیگل معاملات وہاں ہیں بڑے فرسٹ کلاس قسم کے، جو پھر خبر آپ کو میں شیئر کروں گا. تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہلے اگر لوگ نکلیں پرسنٹیج کے حساب سے تو انہوں نے کہا یہ ڈبل ہو جائیں گے. عمران خان کا کوئی دعویٰ کبھی غلط ثابت نہیں ہوا، اس کا کوئی اندازہ کبھی نشانے سے خطا نہیں ہوا. انشاءاللہ العزیز وہ واپس آ رہا ہے، اور پاکستان کا مستقبل پھر ایک بار مضبوط ہاتھوں میں جائے گا اور سیف ہاتھوں میں جائے گا. سیف رہیے، خوش رہیے، اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش کیجیے، خوشیاں بانٹیے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں. میں ایک چھوٹا سا فارمولہ آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ گھر کے اندر خوشی بھی، مسکراہٹ بھی چیریٹی ہے. اپنے آپ کے گھر والوں کا، اہل خانہ کا، اہل محلہ کا، اہل قریہ کا، اور پھر اہل وطن کا، اس کے بعد ساری دنیا کا. پہلا حق آپ اس ترتیب سے اس کو نبھاتے جائیے. ہم پاکستان کو انشاءاللہ العزیز عمران خان کی قیادت میں ان لٹیروں سے جلد چھین لیں گے آزادی آپ کی بھی، اور خود مختاری پاکستان کی جو انہوں نے امریکہ کے پاس گروی رکھ دی ہے. پاکستان پائندہ باد.